جی ہاں ہمارے پاس خدا کا لکھا ہوا تحریر شدہ پرنٹڈ حالت میں، ایپ کی حالت میں نہیں بلکہ پرنٹڈ حالت میں خدا کا کلام موجود ہے. ویری گڈ. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ آج پہلی بار بائبل لائے ہیں یا پہلے نہیں لائے تھے. ویل آئی اسٹل اپریشیٹ یو گائز. ایک پہیلی پڑھوں گا. کیا کروں گا بولیں؟ اچھا یہ پہیلی دنیاوی نہیں ہے، خدا کے کلام کا وقت ہے، خدا کے کلام کی بات ہوگی نا. لیکن کمال کی بات یہ پہلی بائبل میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ اور آپ کو ایک چیک ملے گا اور یوسف صاحب اس پہ ہم کیا لکھیں گے؟ جو بتائے گا اسے کیا ملے گا؟ چیک ملے گا. لیکن انٹرسٹنگ ہے اور بڑے کیئرفلی ہو کے میں پہیلی پڑھنے لگا ہوں. آر یو ریڈی؟ اچھا بائبل نہ کھولن بیٹھ جو بائبل بہت وڈی اور کتوں لبو گے، لیکن ہے بائبل دی ہے. میں آپ کو اس کے بعد حوالہ دوں گا. لیکن کمال کی بات ہوگی آپ کو سنتے ہی پتا ہو کہ یہ پہیلی اس کتاب میں ہے. جی ریڈی؟ اس نے ان سے کہا کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی. ایسٹر نو ٹو ایسٹر. ایسٹر کو پتا لیکن نہیں. ہاں جی چاند صاحب بھی ہیں. ایک منٹ بولنا نہیں جب تک میں نہیں آپ کو کہوں گا. ویٹ. آپ دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے پیچھے چاچا شریف دا بھی ہاتھ ہے. واہ جی واہ زبردست. ہاں جی اینا نو کی ہے ادھر اے ویکھو ادھر والی سائڈ. کلام نہیں پڑھ دے. ہاں جی اب ہاتھ کھڑے کرے بولنا نہیں. جو جتنے لوگوں نے 4 لوگ ہیں. اچھا جی میکسیمم میل حضرات کو پتہ ہے. ویری گڈ. ہاں جی 1 2 3 آپ میں سے کوئی نہیں ہے؟ پھر پڑھ دوں. کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی. اچھا میں موقع دوں گا چاچا جی شریف کو. متی دی انجیل. اچھا چلو خدا تانوں برکت دے. ہن بیو نہ تسی خدا دے کلام لئی کھلوتے نہیں نا تے ویلو کھلویا کرو خدا دے کلام لئی. ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم موقع دیں گے سیکنڈ. ادھر 2 لوگ تھے. ہاتھ دکھا دیں. ادھر کون تھا؟ آصف صاحب ہیں. سر سلیمان. سر سلیمان کو بھی ہم شور پتہ ہے تو ہم بھائی آصف کو موقع دیتے ہیں. بتائیں. ویری گڈ. بہت سی تالیاں. پریز دی لارڈ. تالیاں بجائیں گے ان کے لیے بہت سی. چلیں اب حوالہ پڑھتے ہیں اور دوبارہ اس کی طرف آئیں گے. لیکن آئیے خدا کا کلام پڑھیں گے آج صبح اپنی رہنمائی کے لیے. قضات ہی کی کتاب اس کا 14واں باب نکال لیجئے. قضات کی کتاب The Book of Judges. قضات کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی آیت نمبر 3. اور بچوں کو جو پیچھے کھلانے کا کام کر رہے ہیں وہ جو پومپو آئے ہیں ان کو پکڑ لے ذرا. یہ جو پومپو بج رہے ہیں نو پومپو. بچوں کو کوشش کریں کہ آپ تھوڑا ہی کلام ہوگا اس کو کلام کو سنیں. 14واں باب ہے قضات کا اور اس کی آیت نمبر 3 سے پڑھیں گے. اس کے ماں باپ نے اس سے کہا کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں سے یا میری ساری قوم میں سے کوئی عورت نہیں ہے جو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے؟ سمسون نے اپنے باپ سے کہا اسی سے میرا بیاہ کرا دے کیونکہ وہ مجھے پسند آتی ہے. پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے کیونکہ وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا. اس وقت فلسطین اسرائیلیوں پر حکومت کرتے تھے. پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے اور تمنت کے پاکستانوں میں پہنچے اور دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا. تب خداوند کی روح اس پر آپ پڑھیے. تب خداوند کی روح اس پر آمین. تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا. گو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا لیکن جو اس نے کیا اسے اپنے باپ یا ماں کو نہ بتایا. اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی. اور کچھ عرصہ کے بعد
وہ اسے لینے کو لوٹا اور شیر کی لاش دیکھنے کو کترا گیا اور دیکھا کہ شیر کے پنجر میں شہد کی مکھیوں کا ہجوم اور شہد ہے. اس نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور کھاتا ہوا چلا اور اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ان کو بھی دیا اور انہوں نے بھی کھایا, پر اس نے ان کو نہ بتایا کہ یہ شہد اس نے شیر کے پنجر میں سے نکالا تھا. پھر اس کا باپ اس عورت کے ہاں گیا. وہاں سمسون نے بڑی ضیافت کی, کیونکہ جوان ایسا ہی کرتے تھے. تھینک یو. وہ اسے دیکھ کر اس کے لیے 30 رفیقوں کو لے آئے کہ اس کے ساتھ رہے. سمسون نے ان سے کہا, میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں, سو اگر تم ضیافت کے 7 دن کے اندر اندر اس سے پوچھ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا, اور اگر تم بتا نہ سکو تو تم 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے مجھے دے دینا. انہوں نے اس سے کہا کہ تو اپنی پہیلی بیان کر تاکہ ہم اسے سنیں. پہیلی کیا ہے جی بھائی؟ آصف پڑھیے. مائک آپ کے پاس ہے, اس کو آن کیجئے. مائک آپ کے لیے لگا. پہلی کچھ یوں ہے, اس نے کہا, انہوں نے اس سے کہا تو اپنی پہیلی بیان کر تاکہ ہم اسے سنیں. اس نے ان سے کہا, کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی, اور وہ 3 دن تک اس پہیلی کو حل نہ کر سکے. پھر سے سنیں. اس نے ان سے کہا, کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی, اور وہ 3 دن تک اس پہیلی کو حل نہ کر سکے. خدا ان کے اس کلام کا پڑھا, سنا اور عمل میں لایا جانا آج صبح ہم سب کے لیے باعث سے برکت اور جماعت مل کر کہے آمین. You may be seated. Let's give a big hand to the word of God. آئیے اس کے کلام کے لیے, اس کے کلام کی تقویت کے لیے, اس کے کلام کی عزت تعظیم کے لیے بہت سی تالیاں بجائیں گے. جی صبح خیر. بولے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, This is your day. ادھر, This is your day. آمین. اب اردو میں بولیے, یہ آپ کا دن ہے. کتنے ہیں جو کلام کو سیکھنے سننے آئے ہیں؟ کلام کو سننے آئے ہیں. جو کلام پر توجہ کرے گا, بائبل میں کیا لکھے گا؟ شاباش. جو کلام پر توجہ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ بھلائی دیکھے گا. کتنے ہیں جو بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا. کتنے ہیں جو موت دیکھنا چاہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو زندگی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا. زندگی کا کلام, خداوند کا کلام, بائبل مقدس زندہ خدا کا لا تبدیل کلام ہے, اور یہ کلام لوگوں کو رہائی چھٹکارے کا کام کرتا ہے. یہ کلام صفائی کا کام کرتا ہے, اور یہ کلام ہمیں برکت دیتا ہے. پریز دی لارڈ. جو کتاب آج ہم نے جس کا آغاز کیا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے کتنے چیپٹرز ہیں؟ دیکھ کر بتا دیجئے. غالباً 21 اس کے چیپٹر ہیں. قضات کی کتاب اس کا نام ہے, اور اس قضات کا کیا مطلب ہے؟ قاضی کی یہ جمع ہے, جج کی جمع ہو کر ججز, the book of judges. اور اس میں بہت عظیم سورماؤں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, اے زبردست سورما خداوند تیرے ساتھ ہے. What was his name? گیڈین, اور اردو میں جداؤن. اور جس نے اپنی بیٹی کو خداوند کے لیے قربان کیا, اس کا نام اس طرف سے, اس طرف سے, اس طرف سے, جس نے اپنی بیٹی کو خداوند کے لیے قربان کیا, اس کا نام نہیں آندہ نیہا کیجیا. یہ بک آپ نے پڑھی ہوئی ہے. سائمہ آپ کو نہیں آتا یہ نام؟ اب اس طرف موقع ہے. جس نے اپنی بیٹی کو قربان کیا, افتہ جلالی, افتہ سورما, وہ بھی اس میں لکھا ہے. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو کہ لومڑیاں باندھی گئی تھی لومڑیاں. کیا باندھا گیا تھا؟ ٹانگ سے ٹانگ نہیں یاد, ٹیل سے ٹیل, دم سے دم باندھی گئی, اور بیچ میں کیا رکھا گیا؟ مشل. کیوں؟ یہ سائڈ لو جی, مشکل سے ہنسی, اے سائڈ بالکل خاموش ہے, تاکہ کیا ہو؟ فلسطینیوں کے کھیت جل جائیں. سو دم سے دم
बांधी गई। कितनियां लोमड़ियां थी वो? कितनियां थी लोमड़ियां वो? 300 लोमड़ियां। कितनी? अच्छा, 300 का जो अदद है इस किताब में, उसकी खास सिग्निफिकेंस है। आपको याद होगा कि जो गिडियन है, जो जदाउन है, उसने कितने लोगों को इकट्ठा किया? 300। खुदा ने, उसके पास गालबन 32,000 लोग आए थे, लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, हमें इतने ज्यादा नहीं चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि हमने अपने बाजू से ये फतह हासिल किया। सो खुदावन ने कहा कि तू इन्हें पानी के चश्मे के पास ले जा, और जो चपड़ चपड़ कर पानी पिए उससे अलग कर, और जो डॉग्स की तरह, कुत्तों की तरह पानी पिए उन्हें अलग कर ले। सो वहां पर हमें मिलता है कि 300 लोग निकले जो उस पैरामीटर के मुताबिक पानी पी सके जो खुदा ने सेटल किया था। सो कज़ात की किताब में 300 लोमड़ियों का जिक्र, 300 लोगों का, या 300 गढ़े तोड़े गए, ये भी आप कह सकते हैं कि 300 गढ़ों का जिक्र हमें द बुक ऑफ जजेस, कज़ात की किताब में से मिलता है। ये किताब बड़ी खूबसूरत है। खुदा की नाफरमानी करें और आफात के सामने आप पेश कर दिए जाते हैं। खुदा के साथ साथ चले तो फतह आपकी है। और यही बाइबल का अल्टीमेट मैसेज है कि अगर तुम मेरे कवानीन पर अमल करो तो तुम मेरे खास शागिर्द होगे, मेरी बातों पर अमल करो तो तुम मेरे शागिर्द ठहराओगे, मेरे कहने पर अमल करो तो तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। सो मेरे जिजो, यहां पर आज सिर्फ कज़ात की किताब उसके 13वें बाब से 16वें बाब तक सैमसून का हमें जिक्र मिलता है। सैमसून उस मां का बेटा है जो कि बांझ थी। क्या थी वो? बांझ थी। इससे पहले उसके कोई औलाद नहीं। सो खुदावन के फरिश्ते ने उस पर जाहिर होकर उससे कहा कि तू, वो जो तेरे कोख से पैदा हो वो खुदा का नजीर होगा। 13वें चैप्टर में जाइए मेरे साथ, उसकी चंद आयात हम देखेंगे। भाई आसिफ भी बैठे बैठे अपने माइक को पकड़े, 13वें बाब और उसकी पहली 5 आयात पढ़ दें। खुदा के कलाम में लिखा है, और यीशु बुढ़ा हुआ और उम्र सीधा हुआ, और खुदावन ने उससे कहा तो बुढ़ा और उम्र सीधा है, और कब्जा करने को अभी बहुत सा मुल्क बाकी है, और वो मुल्क जो बाकी है सो ये है। एक मिनट, आप किधर हैं? किताब कौन सी खोली आपने? 13वां बाब है। खुदा के कलाम में लिखा है, और बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की, और खुदावंद ने उनको 40 वर्ष तक फिलिस्तियों के हाथ में कर रखा। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था, उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा, और वो इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रहाई देना शुरू करेगा। आमीन, आमीन। ये 5 आयात नहायत जरूरी हैं कलीसिया को समझने के लिए। यूं कह लीजिए कि जो बरगजीदा लफ्ज हम बोलते हैं, या चोजन वन या सेपरेटेड वन, अलहदा किए हुए, वो कुछ इस तरह से होते हैं। यहां पर फरिश्ता 3री आयत में कहता है, और खुदावन के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना। जब हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब हम उसका पहनावा अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, तो खुदावन का कलाम भी हमें यह कहता है कि हम बदियों से बाज रहे। गलतियों के हद में 5वें बाब में बल्कि जिस्म के काम लिखे हुए हैं कि अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी नशा, हरामकारी और झूठ और लस्ट,
ہر طرح کی شہوت پرستی، یہ جسم کے کام ہے. سو جو جسم کے کاموں کی لسٹ ہے، اگر آج بھی کلیسیا اس لسٹ میں فال کرتی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کلیسیا ہے؟ لیکن یہ چیزیں ہمیں 7 کلیسیاؤں کے ساتھ جب خدا کا کلام ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے تو مختلف طرح سے یہ ساری چیزیں ان میں ظاہر نظر آتی ہیں کہ تو ہے تو گرم، تو لگتا تو گرم ہے لیکن ہے تو سرد ہے، پس تو نیم گرم ہے، نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. سو بہت سی کلیسیاؤں کے ساتھ خدا کا کلام وہاں پر ظاہر ہوتا ہے. جب کلیسیا کے اندر مینوشی آ جائے، جب کلیسیا کے اندر حرام کاری آ جائے، جب کلیسیا کے اندر بدگمانی آ جائے تو جو سمسون کا حال ہوا وہ ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے کیا ہوگا؟ نذیر ہوگا، خدا کا نذیر ہوگا. اور لکھا ہے 5ویں آیت، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا، رہائی دینا شروع کرے گا. سو سمسون کی یہ بات ہو رہی ہے. آج ہم صرف سمسون پر غور کریں گے. 13ویں چیپٹر سے 16ویں چیپٹر تک 3 ابواب میں اس کا ذکر ملتا ہے سمسون کا. اور سمسون نہایت ہی پاورفل شخص تھا. سمسون کی طاقت کا راز کدھر تھا؟ اس کے بالوں میں تھا. لیکن کمال کی اور خوبصورت بات ہے کہ وہ بہت سی طاقت کا پہلے استعمال کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فلسطینیوں تک پہنچے. سو اسے فلسطینیوں میں سے ایک لڑکی پسند آتی ہے، 16ویں باب میں ہم نے پڑھا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے اور ماں باپ اس کے منع کرتے ہیں تو بھی وہ فلسطینیوں میں شادی کرتا ہے. شادی کرنے سے پہلے وہ ایک جوان شیر کا جو ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. آئیے چند لمحے 7ویں آیت سے غور کرتے ہیں. 14ویں باب میں ہے ہم اور اس کی 7ویں آیت. اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی. اور لکھا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد وہ اسے لینے کو لوٹا اور شیر کی لاش دیکھنے کو کترا گیا. لیکن آیت نمبر 5 دیکھیں. پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے اور تمنت کے طاقستانوں میں پہنچے اور دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا. کیا کرنے لگا وہ؟ اور شیر وہ کون سا ہے؟ جوان شیر فل طاقت میں وہ اس کے سامنے آ کر گرجنے لگا. بائبل میں ہمیں مختلف حوالے ملتے ہیں. دانیل کی کتاب میں بھی شیروں کی مان کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ بائبل کا ایک جو میریکل ہے وہ دوسرے میریکل سے مختلف ہے. اور وہاں پر ہمیں شیروں کے منہ بند ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں سمسون اگرچہ کہ وہ پاورفل ہے اور وہ جب جوان شیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر لکھا ہے اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی. آمین. آپ کے سامنے جب جوان شیر آ جائے، یہ جوان شیر کیا ہے؟ آپ کی ایسی اٹریکشنز ہیں جو آپ کو برباد کرتی ہیں. آپ کے سامنے ابلیس کا کام ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے جادوگر ہو سکتے ہیں. جب آپ کے سامنے جیسے سمسون کے سامنے ایک جوان شیر آ کر دھاڑنے لگا، اور پطرس میں لکھا ہے کہ جو شیر ببر ہے، ابلیس شیر ببر کی مانے تم پر دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ تمہیں ٹارگٹ کرتا ہے کہ آپ کو پھاڑ کھائے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ خدا کے خدمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو لعنتی شریر، ابلیسی قوتیں اور ابلیس جو ہے وہ اپنی طاقتوں کے ساتھ کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے کہ وہ جوان شیر کی مانند آپ کے سامنے آ کھڑا ہو اور آپ کو چیر پھاڑے جب تک آپ خدا کے روح کو اپنی زندگی میں نہیں مانگتے. بولے آمین. اور لکھا ہے تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا. کیسے چیر ڈالا؟ سو ایسے لگتا ہے کہ that was kind بہت ہی ایزی تھا اس کے لیے کہ وہ اسے بکری کے بچے کی طرح ایک دم سے کیا کرے؟ چیر ڈالے. خدا کی روح جب نازل ہوتی ہے تو وہ ایسے بڑے کام کراتی ہے. سو بکری کے بچے کی طرح اس نے شیر کا سامنا کیا
اور اب لکھا ہے 7ویں آیت، اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی اور وہ شمشون کو پسند آئی، اور کچھ عرصہ کے بعد وہ اسے لینے کو لوٹا اور شیر کی لاش دیکھنے کو کترا گیا اور دیکھا کہ شیر کے پنجر میں شہد کی مکھیوں کا ہجوم، اور شہد ہے آپ کے دشمن کے پیٹ میں، یہ اس کا پیٹ ہی ہے، پنجر جو ہے، شہد کی مکھیوں کا ہجوم۔ پہلے اس کو مارا گیا ہے اور بکری کے بچے کی طرح اس کو کھول دیا گیا ہے۔ اب جب وہ اس کا فلیش جو ہے ختم ہو چکا ہے تو اس کے پنجر میں کیا ہے؟ شہد کی مکھیاں لگی ہیں۔ اب یہ اس شہد کی مکھیوں کو لے گا، اس شہد کو لے گا اور کھاتے کھاتے گھر پہنچتا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے اور انہوں نے بھی کھایا، پر اس نے ان کو نہ بتایا کہ یہ شہد اس نے شیر کے پنجر میں سے نکالا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خوبصورت کہانی ہے۔ جب آپ اپنے اینمی کو، جب آپ اپنے دشمن کو مارتے ہیں تو خدا اسی دشمن میں سے آپ کو کیا کرے گا؟ شہد مہیا کرے گا۔ بولے آمین، ہاللیلویا۔ اسی دشمن، اسی جگہ میں سے خدا آپ کو شہد دے گا، کیونکہ ایسا شمشون کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلے اس نے مارا ہے اسے بکری کے بچے کی طرح، اب اس کا پنجر وہاں پر پڑا ہے، اور جب پنجر اس کا پڑا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ مکھیوں کا ایک ہجوم ہے، شہد کی مکھیوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اور وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ اس شہد کی مکھیوں کو لیتا ہے اور کھاتا جاتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتا کہاں سے لے کر آیا۔ خدا ایسا کر سکتا ہے۔ بولے آمین۔ خدا ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کا باپ اس عورت کے ہاں گیا، وہاں شمشون نے بڑی ضیافت کی، کیونکہ جوان ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر اس کے لیے 30 رفیقوں کو لے آئے کہ اس کے ساتھ رہے۔ شمشون نے ان سے کہا، میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں، سو اگر تم ضیافت کے 7 دن کے اندر اس سے پوچھ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا، اور اگر تم بتا نہ سکو تو تم 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے مجھ کو دے دینا۔ سو ان کے سامنے وہ پہیلی کو رکھتا ہے کہ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس نکلی، اور وہ 3 دن تک اس پہیلی کو حل نہ کر سکے۔ اور لکھا ہے آیت نمبر 18، اور اس شہر کے لوگوں نے 7ویں دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس سے کہا، شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے، اور شیر سے زوراور اور کون ہوتا ہے؟ سو مٹھاس کی جگہ شہد آ گیا اور زوراور کی جگہ شیر آ گیا۔ یہ اس پہیلی کو بوجھنا تھا کہ شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے، اور شیر سے زوراور اور کون ہوتا ہے۔ اور اس نے ان سے کہا، اگر تم پہلے میری بچیا کو حل میں نہ جوتتے تو میری پہیلی کبھی بھی نہ بوجھتے۔ اب یہ بھی ایک پہیلی تھی، لیکن اس کی سمجھ آتی ہے۔ سو شمشون کی جو زیادہ باتیں ہیں وہ آپ کو پہیلیوں میں نظر آتی ہیں، کہ اس کو خدا نے حکمت بھی دی ہے، وہ پہیلی بناتا ہے، پہیلی کو استعمال کرتا ہے۔ سو شمشون ہی 15ویں باب میں جو یہاں پر فلسطی ہمیں ملتے ہیں، ان کے کھیتوں کو اب برباد کرتا ہے۔ اور کیسے؟ آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، شمشون نے ان سے کہا، اس بار میں فلسطیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا۔ اور شمشون نے جا کر 300 لومڑیاں پکڑی اور مشلیں لی اور دم سے دم ملائی اور 2 دموں کے بیچ میں ایک مشل باندھ دی، اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا، اور پولیوں اور کھڑے کھیتوں دونوں کو بلکہ زیتون کے باغوں میں بھی جلا دیا۔ تب فلسطینیوں نے کہا، کس نے یہ کام کیا ہے؟ میرے عزیزو، جب آپ کے دشمن آپ پر چڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیے کس طور سے وہ مشلوں کا انتخاب کرتا ہے۔ مشل آگ لیے چلتی ہے۔ سو یہ آگ اس نے کھیتوں میں چھوڑ دی، لومڑیوں کو اس نے لیا تاکہ لومڑی کبھی ادھر بھاگے گی کبھی ادھر اپنی جان بچانے کو، سو یوں پورا کھیت جو ہے وہ آگ کی زد میں آ جائے گا۔ یوں ہی آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ کے دشمن آپ پر چڑھائی کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ وار کرتے ہیں، وہ آگ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ بولے آمین۔ اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ شمشون نے گدھے کے جبڑے سے بھی
नई हड्डी से कितने लोगों को मारा? जी, कितने लोगों को? 1000। बोलिए। अच्छा, अब सुस्ती को दूर कर दें। ये जो बातें आज आपके सामने आई हैं, इनको जहन में रखें कि लूमड़ियों का जब जिक्र आए, लूमड़ियों की दुम से दुम बांधने का, तो वो किस किताब में से है? कज़ात। और किसके हवाला से है? समसून के हवाला से है। आमीन। और जब गड़े तोड़ने का जिक्र आए तो वो किसके हवाला से है? आवाज साथ ही कम हो जाती है। दूसरे सवाल, जदाउन के है। और जब बेटी के कत्ल का जिक्र आए, इफ्ता, सूरमा। और आपको पता है कि आइए पढ़ते हैं, वो कमाल का हवाला है। और मैं आज सुबह जब पढ़ रहा था तो बड़ा इमोशनल हवाला है। जब वो जीत कर आता है, ग्यारहवें बाब की 35वीं आयत, कज़ात की किताब 11वां बाब 35वीं आयत। 35वीं आयत में लिखा है, जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं, क्या हम सब इकट्ठे हैं? और मैं, किसने किसको जुबान दी है? इफ्ता ने खुदा को क्या जुबान दी है? कि जब मैं जीत कर जाऊं, फिलिस्तीनियों को मार कर जाऊं, तो जो मेरे घराने में से सबसे पहले मेरे सामने आए वो खुदा का। और उसकी बेटी तबलों के साथ नाचती हुई, इस्तकबाल करती हुई, तबले बजाती हुई अपने बाप के सामने आती है। और जब वो उससे देखता है तो क्या कहता है? जब उसने उससे देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि जब वो जीत कर आएगा तो उसकी बेटी उसके सामने आएगी। अगरचा नए अहदनामा की ऐसी कोई तालीम नहीं है, तो भी मुझे लगता है अक्सर व बेशतर हमारी सबसे अजीज चीज हमें कुर्बान करना पड़ता है। क्या आप मेरे साथ हैं? हमारी सब, बहुत हो सकता है कि आपकी कोई गलत डिसीजन हो जो आपको अपनी जान से प्यारा है, लेकिन जब आप खुदा की लाइन में खुदावंद के साथ चलते हैं, एंड यू हैव टू लेट इट गो, फिर आपको उससे छोड़ना पड़ता है। और यहां पर इफ्ता हमें ऐसा करता हुआ मिलता है, जो वर्ड्स, जो कलाम, जो बात, जो आपने वादा अपने खुदा के साथ किया है, मत उसे भूल जाएं, चाहे आपको अपने बच्चे कुर्बान करने पड़े। लेकिन नए अहदनामा के मुताबिक आपको अपने बच्चे कुर्बान नहीं करना है। इफ्ता ने ऐसा किया है। इफ्ता ने अपनी बेटी को कहा कि तू मेरे दुख में एक और दुख बढ़ा रही है। बेटी भी कमाल करती है, कमाल है जी। पढ़िए जरा 36वीं आयत मुबशर साहब, 11वां बाब है आसिफ साहब, 11वां बाब 36वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मन बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया। आमीन। बेटी का क्या रवैया है? बेटी इज रेडी टू बी स्लॉटर, वो कुर्बान होने के लिए तैयार है। और उसके अल्फाज सुनिए, कहती है कि तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर। उसे समझ आ गई, उसने पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे बाप क्या तूने जुबान दी है, ये क्या माजरा है, उससे समझ आ गई। और वो कहती है कि जो तेरे मुंह से निकला है वही तू कर। आज जब हम अपने बच्चों के साथ, हमारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ जब उन्हें कहेंगे ना कि आपने जो खुदावंद के लिए किया है, कहा है, वो करें, तो यकीनन फतह पर फतह मिलेगी। बोले आमीन। सो इफ्ता जो है वो खुदा के कलाम को इस तौर से पूरा करता है। समसून पर वापस आते हैं। समसून गधे की जबड़े को पकड़ता है और 1000 बंदे को मार गिराता है। और फाइनली वो जो है वो आखिर पर है, जो उसका आखिरी सीन कह लीजिए कि जब वो मरने को है,
تو وہ خدا سے فریاد کرتا ہے اور خدا سے کہتا ہے، جب اس کے بال بھی کٹے جا چکے ہیں، اس کا زور جو ہے ختم ہو چکا ہے، خدا کی نافرمانی اس نے کی ہے، اس نے اپنا وہ بھید بتا دیا ہے، اپنی طاقت کا بھید، اس لیے اپنی طاقت کا بھید مت کسی کو دے، آپ لے جائیں، آپ پر جو دشمن وار کرتا ہے آپ اس کے خلاف خداوند کے پاک روح کی آگ کو مانگتے چلے جائیں۔ اور یہاں پر ہمیں سمسون بالکل دشمن کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے۔ جب اس کے بال کٹ جاتے ہیں، کہانی یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، تب اس کی آنکھیں بھی نکال دی جاتی ہیں، آنکھیں بھی نکالی گئی اور بال بھی کاٹے گئے۔ نہ صرف یہاں پر بلکہ وہ قیدی بن جاتا ہے، وہ ان کے لیے چکی پیستا ہے، لیکن چکی پیستے پیستے اسے یاد آتا ہے کہ I can do once more۔ آمین۔ میں ایک بار پھر کر سکتا ہوں، بولے میں کر سکتا ہوں، اونچی آواز میں ذرا کہیے، اب انگلش میں زیادہ مزہ آئے گا۔ I can do all things، I can do all things، سب کہیے، ہاتھ بلند کر کے کہیں I can do all things، اردو میں کہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں، پھر پوری آئے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں، پھر کہیں اس میں میں، اور اس کے جلال کے لیے بہت سی تالی بجائیں، ہاللیلویہ، yes I can do۔ اور میرے عزیزو، سمسون قید کی حالت میں خدا کی حضوری میں اسے کہتا ہے، آیت نمبر 24 16ویں باب کی، اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے، کیونکہ اس نے 1000 کو قتل کیا گدھے کی جبڑے کے ساتھ، اس نے جوان شیر مارا، اس نے لومڑیاں چھوڑی، ان کے کھیت کو درہم برہم کر دیا، اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سا قتل و غارت کی، اور اب لوگ خوش ہیں جب اسے غلام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے دیوتا کی جیت ہے، کیونکہ ہمارے دیوتا نے اسے زیر کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ کے خدا کے سامنے کوئی اور چھوٹا خدا سر اٹھائے گا تو اس کا سر قلم ہونا چاہیے اور ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ملتا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ کوئی پڑھ رہا ہے کہ نہیں میرے ساتھ؟ 25ویں آیت ہے۔ سو انہوں نے سمسون کو قید خانہ سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ کمال کی جگہ ہے، 2 ستونوں کے بیچ، لیکن آگے کی سٹریٹجی ان کی نہیں ہے، آگے کی مرد خدا کی ہے، سمسون کی ہے۔ وہ کہتا ہے کسی کو کہ کسی طرح اسے نظر نہیں آتا، مجھے ایک ستون پر کھڑا کر دو، وہ ہاتھ لگا لیتا ہے اور ساتھ دوسرے ہاتھ سے دوسرے ستون کو، لکھا ہے 27ویں آیت، اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے۔ سب سردار کدھر تھے؟ وہیں تھے، اسی گھر میں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد و زن تھے۔ کتنے تھے؟ 3000 مرد و زن۔ اب چھت پر وہ ہیں، ستونوں پر یہ کھڑا ہے، اسے لایا اس لیے گیا ہے کہ یہ رقص کرے، یہ ناچے ان کے دیوتا کے لیے، لیکن یہ خدا کا نذیر ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ ماں کے پیٹ ہی سے نذیر ہے۔ اس کی ماں کو خدا کے فرشتے نے کہا کہ کوئی مے نوشی یا کوئی ناپاک چیز اس کے منہ میں نہ جائے، کیونکہ یہ خدا کا نذیر ہوگا، اس کے سر پر کبھی استرا نہیں لگے، کیونکہ اس کے بالوں میں طاقت ہوگی۔ اور میرے عزیزو، اس خدا کے نذیر کو ایک بار غلام بنایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم اپنے خدا سے دور چلے جاتے ہیں، جب ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں رقص کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے دیوتا کو خوش کر، ہمارے جادوگر کو خوش کر، کیونکہ اب تیرے اندر قوت نہیں رہی، لیکن جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں اونچی آواز میں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور لکھا ہے میرے عزیزو 28ویں آیت، تب سمسون نے خداوند سے شاباش فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر۔ ہاللیلویہ۔ Can we say to God like this؟ جب آپ کے حالات ایسے ہو جائیں، ایک بار خدا کو کہیں کہ خدا اپنے بندہ کو یاد کر۔ آمین۔ اور کہیں کہ خدا تو مجھے زور عنایت کر دے۔ اور لکھا ہے
اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ اے خدا فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یک بارگی فلسطینیوں سے اپنے دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں. اب سوچئے اس کو ایک بات کی تو سمجھ ہے کہ اس کے بالوں میں طاقت تھی, بال اس کے پاس ہے نہیں, آنکھیں واپس نہیں آ سکتی, لیکن وہ خدا سے بات کر رہا ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو طاقت کا ذریعہ ہے وہ تو رہا نہیں, اب ہم کیسے ریسٹور ہوں گے. نہیں, آپ ریسٹور ہو سکتے, آپ بحال کیے جا سکتے. اگرچہ آپ کے بال بالکل اس طرح سے کٹے جا چکے ہوں تو بھی خدا آپ کو زور دے سکتا ہے, کیونکہ وہ زور روح کے باعث حاصل کرتا تھا. خدا کا روح اس پر نازل ہوتا تھا تو اس کے اندر زور آ جاتا تھا. اور لکھا ہے 29ویں آیت, اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دائنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا, اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے. سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا. پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم تک مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا تھا. تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے, اور سورا اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا. وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا. سو کتنے برسوں تک؟ 20 برسوں تک وہ اسرائیلیوں کا قاضی رہا. میرے سے تو آج ہمارے لیے بڑا زبردست پیغام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ you are done with your strength, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طاقت جاتی رہی ہے تو یاد رکھے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے. وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے, وہ بالوں پر سے اڑیں گے. خدا کے لوگ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے. وہ عقابوں کی مانند تینوں زور دیتا ہے, وہ آپ کو زور دیتا ہے عقابوں کی مانند. اس لیے آئیے آج اس سمسون کے لیسن سے اپنی زندگی میں اس لیسن کو لے لیں کہ آپ کا میرا خدا وہ ایک بار پھر ایسا کر سکتا ہے. He can do once more. وہ آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا. آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں, آئیے سب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں. And this is the beautiful time کہ ایک بار پھر ہم اس کے زور کو مانگے, ایک بار پھر اس کے زور کو مانگیں گے کہ اے خدا زور دے, اے خدا تو دشمن کے خلاف ہمیں زور عنایت کر. آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے, آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں کہ اے خدا do it once more. ایک بار پھر تو زور عنایت کر, ایک بار پھر تو طاقت دے اور دشمن کو تو مسمار کر دے, دشمن کو تو زیر کر دے, اور خدا تو ہمیں طاقت بخش. میں نے کہا کہ ایک بار پھر ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے, زور کو مانگیے, اپنے ہاتھ اٹھائیے کہ اے خدا زور دے, اے خدا طاقت سے بھر دے, اے خدا ایک بار پھر میں دشمن پر یہ چیزیں, یہ میں دشمن کو زیر کر دوں, دشمن کو میں مسمار کر دوں اور تیرے کلام کو بلند کر دوں. آئیے دعا کرے, کہیں کہ خدا رحم کر, اس وبا کو ٹال دے, اس وبا کو ٹال دے اور ہمیں بلیس کر دے, ہمیں برکت دے دے. یہ وبا بھی ایک دشمن کی مانند ہے. آئیے کہیں کہ خدا تو رحم کر, اور خدا تو رحم کر. ہم جوزف کے ساتھ ساتھ مل کر آئی سرنڈر, ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے, اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے کہ اے خدا میں اپنے آپ کو حالی کا, تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور کہیں کہ خدا تو مجھ پر رحم کر, اے خدا تو مجھ پر رحم کر اور برکت دے. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. کی بورڈ بجائیے.